فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وعلی اللہ وعلی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ الحق سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین۔ درود سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے معاشرے کے ایک فرد کو پروردگار نے نئی زندگی بخشی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ایسے بشر کو زندگی بخشی جس نے کبھی کسی سے اونچے آواز میں بات نہیں کی، اور وہ بندہ جو ہے ہر دل عزیز بندہ ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے اس قوم کی التجا سنی اور اسے اپنے خانوادے اس قوم میں واپس پلٹایا۔ پروردگار ہم اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی شکریہ ادا کرے، تو نے بیمار کربلا کے صدقے میں زندگی عطا کی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم بس اتنا ہی کر سکتے کہ شہزادی جو تو نے احسان کیا، ہم اس احسان کے بدلے تیرے لال پر رو سکتے ہیں۔ بس ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے اور میں گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب برجستہ طریقے سے چونکہ کربلا میں مجھ کو پہلی بار خطابت نصیب ہوئی ہے، لہٰذا میں ایسی مجلس پڑھوں گا، اور ایسے مصائب میں معذرت طلب کر رہا تھا کہ اس مصائب کا مجھ سے آپ اصرار نہ کریں، بہت سخت مصائب ہے، لیکن دل میرا بن گیا ہے کہ اب میں وہ مصائب پڑھوں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ پڑھنا، اب وہ مصائب پڑھوں گا۔ بہرحال میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے ساتھ ملائکہ محمد اور محمد کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ نعرہ وسلموا صلوات۔ تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے ان کا حق ہے۔ اللہ نے محمد اور محمد کی آل کے لیے حکم تخصیصی رکھا کہ تسلیم کرو، تحقیق نہیں۔ کچھ باتیں میں نے پچھلی گزشتہ مجلسوں میں عرض کی ہے، لہٰذا وہیں سے ٹکڑا ہے۔ تحقیق ہوتا ہے خاکی پر، تحقیق ہوتا ہے بشر پر۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ ان پر تسلیم واجب ہے، تحقیق نہیں۔ اب آپ کو علی کے فضائل سمجھ میں آئے تو مانو، نہ سمجھ میں آئے تو مانو۔ قرآن تسلیم ہے، قرآن پہ تحقیق نہیں۔ جو قرآن پہ تحقیق کرے گا وہ بندہ دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج، وہ سیدھے سیدھے کافر۔ جو قرآن نہ مانے، قرآن صرف اور صرف تسلیم، قرآن کی چھوٹی بھی آیت، قرآن کی بڑی بھی آیت، قرآن صرف اور صرف تسلیم۔ قرآن میں شو چرا شک شعبہ کچھ نہیں، قرآن کا ایک ایک حرف تسلیم۔
अच्छा, बंदा कहेगा कि ऐसी कौन सी आयत है जो अक्ल इंसानी में नहीं आती, तो कुरान में अनगिनत आयतें ऐसी है जो अक्ल इंसानी में नहीं आती, बंदा उसे तस्लीम करता है। जैसे पहले सबसे लेते चलूं तो आदम का बिना माँ बाप के दुनिया में आना तूने तस्लीम किया, तहकीक नहीं। नूह के नमरूद से पानी का निकल के पहाड़ पे जाना तूने तस्लीम किया, तहकीक नहीं। इब्राहिम का छुरी के नीचे से इस्माइल का जिंदा वापस आना तूने तस्लीम किया, तहकीक नहीं। इब्राहिम का नारे नमरूद को गुलदार कर देना तूने तस्लीम किया, तहकीक नहीं। यूसुफ के कुर्ते से याकूब को आंखें मिल जाना तूने तस्लीम किया, तहकीक नहीं। 40 दिन यूनुस मछली के पेट में जिंदा कैसे रहा तूने तस्लीम किया, तहकीक नहीं। ईसा मुर्दा ठोकर से कैसे जिंदा किया तूने तस्लीम किया, तहकीक नहीं। मौलवी जब तू कुरान की इतनी आयतों को तस्लीम कर रहा है, फिर ये भी तहकीक नहीं कि अली ने दरे खैबर कैसे उखाड़ लिया, अली ने दरे खैबर कैसे उखाड़ लिया, अली एक वक्त पे 40 जगहों पर कैसे, हसन ने मर्द को सन में कैसे बदल दिया, हुसैन ने मेहराब से बेटे कैसे दे दिए। अहले बैत सिर्फ तस्लीम, कुरान सिर्फ तस्लीम, कुरान पे कोई शक नहीं, अली के फजाइल पे कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान है जय्यद, अली है सैयद। कुरान है जय्यद, अली है सैयद। कुरान जैसी किताब कोई नहीं, अली जैसा इमाम कोई नहीं। कुरान में सूरह कद्र है, अली साहिबे कद्र है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकिये कौसर है। कुरान में सूरह इमरान है, अली औलाद इमरान है। कुरान में सूरह मोमिनीन है, अली अमीरुल मोमिनीन है। कुरान में सूरह मुनाफिकून है, अली कातिलुल मुनाफिकीन है। कुरान को पढ़ना इबादत, अली अली करना इबादत। और कुरान को नजिस छू नहीं सकता, अली से हरामी मोहब्बत कर नहीं सकता। नारे अली से हरामी मोहब्बत कर नहीं सकता। इस माशरे का अदना सा नौकर हो के शिया मिंबर से जुमला कह रहा हूँ, हम उस बंदे पर लानत भेजते हैं जो अली को अल्लाह कहे। बात एक तरफा नहीं होगी, बात होगी दोनों तरफा से। हम उस बंदे पर लानत करते हैं जो अली को अल्लाह कहे, और हम उस बंदे पर भी लानत करते हैं जो रसूल को अपने जैसा कहे। बात एक तरफ से नहीं, बात दोनों तरफ से होगी। ना हम अली को अल्लाह कहते हैं, ना रसूल अपने जैसा। इनका मनसब ही अलग है। चलिए मैं इनके कुछ फजाइल सुनाना चाहता हूँ। बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे तमामी हज़रात में। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, ला यमलकून, कोई मालिक नहीं है शिफात का। अच्छा, आयत यही नहीं रुके, जितने तौहीद परस्त थे वो इतना ही कहते, ला यमलकून शिफा, कोई मालिक नहीं है शिफात का। आयत आगे बढ़ी, इन्नल्लाह मन तखाज़ा इंदल रहमान, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से, इन्नल्लाह ला यमलकून शिफा, कोई मालिक नहीं है शिफात का सिवाय उस मन के जिसे अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। तो परवरदिगार वो मन है क्या? कोई मालिक नहीं है। ला यमलकून शिफा, कोई मालिक नहीं है। अब आयत क्या कह रहे? इल्ला मन तखाज़ा इंदर रहमान, अगर अल्लाह सिर्फ मालिक रहता शिफात का तो इल्ला के बाद मन नहीं आता, अल्लाह आता। अब आयत क्या है? इल्ला मन तखाज़ा इंदल रहमान, इल्ला के बाद मन, इल्ला के माने सिर्फ और सिर्फ, इल्ला के बाद अल्लाह ने कैद लगाई मन, तो वो मन है क्या? अब आओ अल्लाह से पूछे तो अल्लाह ने कहा कि कुरान से पूछ, बैठ इसकी कचहरी में, पूछ इससे। मैंने पूछा कुरान आप बताएं कि ये मन है क्या? तो कुरान ने कहा मेरे पास एक मन है। तो मैंने कहा बताए। अब कुरान ने कहा अल यौमा इज़न लतन फी शै इल्ला मन अज़न लहू, हर चीज नुकसान देगी, सिर्फ एक चीज फायदा देगी जिसे अल्लाह ने इजाजत दी हुई है।
تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ من ہے کیا. پھر میں پوچھا کہ قرآن مجھے بتا کہ وہ من ہے کیا. پھر قرآن کے ایک سورے نے سر اٹھایا اور کہا میرے پاس بھی ایک من ہے. اب کہا کہ بتا کہ وہ من کیا ہے. پھر آیت کہتی ہے وَسَاقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. ہر چیز زمین اور آسمان ختم ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے. سوائے اس من کے جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے. میں پریشان ہو گیا قرآن میں ابھی تک اس من کے پاس نہیں پہنچا. وہ من ہے کیا جو شفاعت بھی دے گا, شفاعت بھی دے گا, جو گناہوں سے بھی بچائے گا, جو ختم بھی نہیں ہوگا. پھر میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھایا کہ میرے پاس بھی ایک من ہے. میں نے کہا بتائے. اب قرآن نے کہا وَمَن النَّاسِ مَن یشری, اور انسانوں میں ایک ایسا من ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خریدے. پھر میں نے کہا کہ پروردگار تو اشارے پہ اشارے کر رہا ہے. اب میں کہاں پوچھوں, کہا قرآن سے پوچھ. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یملکون شفا کے بعد اب کہہ رہا ہے قرآن کلو من علیہ فان, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ ہے. ابھی تک تو سمجھ میں نہیں آیا. جو فائدے بھی دے گا, نقصان سے بچائے گا, جو ختم بھی نہیں ہوگا, ہلاک بھی نہیں ہوگا, تو وہ من ہے کیا جو سو کے مرضیاں خریدے گا. پھر آیت قرآن نے کہا میرے پاس ایک من ہے. کہ میں نے پوچھا کہ وہ من ہے کیا. اب آیت کہتی ہے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ الکتاب. ایک وقت وہ آئے گا, گواہی کے لیے اللہ آئے گا, اور اس کے ساتھ وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. پھر آپ نے اشارہ دیا وہ من نہیں سمجھایا. میں نے کہا قرآن مجھے بتائے وہ من ہے کیا. کہا تجھے سمجھ میں نہیں آیا, اکٹھا کر 1.25 لاکھ کا مجمع غدیر کی چوک پر. رسول نے اٹھایا من کن تو یہ ہے وہ من. اچھا, نبی نے جملہ کیا کہا, کن تو, جس کا میں مولا تھا. ماضی, پاسٹ, جو پچھلا بیتا ہوا. نبی نے کہا کن تو. اب کن تو کیسے سمجھاؤں. نبی نے کہا کن تو نبی آدم بین الماء بطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا. علی نے کہا کن تو ولی آدم بین الماء بطین. میں اس وقت بھی ولی تھا. ادھر رسول نے اٹھایا من کن تو مولا, جس جس کا میں مولا تھا اس کے یہ مولا علی ہے. بلند ترین صلوات پڑھ دیتا ہوں. علی کے فضائل سنتے ہیں نا آپ, سنیں علی کے فضائل. غدیر میں کام کیا ہوا جب رسول نے 3.5 گھنٹے کا اعلان کیا, 3.5 گھنٹے کا خطبہ دیا, تو کام کیا ہوا. اللہ نے جب آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو ایک وہاں بھی اٹھا, ایک یہاں بھی اٹھا. اچھا, یہ جو یہاں پہ اٹھا حارث, یہ کیا اپنی مرضی سے اٹھا. کہا نہیں, کچھ ایک گروہ تھے بندوں کے, چال باز بندوں نے اس ایک فرد کو کھڑا کیا کہ دیکھ, جیسے ہی رسول علی کی ولایت کا اعلان کریں گے تو نے کہہ دینا یا رسول اللہ اگر یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب آ جانا چاہیے. اب انہوں نے اس بندے کو سمجھایا کہ عذاب آئے گی نہیں. کہا کیوں, کیونکہ ابو جہل نے رسول کی محفل میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اللہ میرے اوپر عذاب بھیج دے. اللہ نے عذاب نہیں بھیجا اور کہا محمد میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا جہاں تو رہتا ہے, جہاں تو ہوگا میں وہاں عذاب نہیں بھیجوں گا. انہوں نے اس بندے کو کہا جہاں محمد ہے تو عذاب مانگے گا بھی عذاب آئے گا نہیں, لہذا تیری بات بھی رہ جائے گی, معاذ اللہ رسول جھوٹا بھی ہو جائے گا, تو عذاب مانگنا کیونکہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کا قانون ہے, تو جہاں رہے گا وہاں عذاب نہیں بھیجوں گا. اس نے کہا اگر ولایت کا اعلان اس کی طرف سے ہے تو عذاب نازل ہو. آسمان سے پتھر چلا, حارث کے سر پہ لگا. میں کہوں گا مولا تیرے قانون تھے, پروردگار ٹوٹتا نہیں ہے, تو نے عذاب محمد کی موجودگی پہ حارث پر کیسے بھیجا. اللہ کہے گا عجب نہیں زہیر, وہ تھا
لا الہ کا منکر یہ ہے علی ولی اللہ کا منکر. اللہ اپنے منکر برداشت کر سکتا ہے, ولایت علی اللہ اپنے دشمن برداشت کر سکتا ہے, ولایت علی کے منکر کو نہیں. چلے پڑھا لکھا مجمع ہے. پتھر کہاں سے آیا؟ کیا زمین سے اٹھ کے لگا پتھر؟ آسمان سے. تو کیا آسمان میں پہاڑ ہے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے.